اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا ہدف و مقصد مقرر فرمایا ہے، اس مقصد کے لیے راستہ طے کیا ہے، بنایا ہے، اور اس راستے تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے دین مقرر فرمایا ہے۔ اور چونکہ انسانی زندگی خطرات میں ہے، آفات میں ہے، اور مہلک خطرات کے اندر اس کی زد میں ہے، اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کی حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے۔ یہ طلاب کی لائن جو کیمرے سے اس طرف ہیں، یہ اٹھ کے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ مومنین اس طرف صاحب، وہ میدان جس میں انسانی حیات خطرے کی زد میں ہے، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حفاظتی بندوبست کیا ہے، حفاظتی تدبیر کی ہے، حفاظتی انتظام کیا ہے۔ اس جامع حفاظتی بندوبست کا اور انتظام کا نام تقوی رکھا ہے۔ انسانی زندگی وسیع ہے، اس کے اندر مختلف پہلو ہیں، اور ہر میدان میں ہدایت بھی ہے اور ہر میدان کے لیے حفاظت بھی ہے۔ جس نوعیت کا خطرہ انسان کو زندگی میں درپیش ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے تقوی بھی مقرر فرمایا ہے، یا اس کی حفاظتی تدبیر بھی اسی طرح کی مقرر فرمائی ہے۔ انسانی حیات میں سب سے اہم مؤثر امر جو انسان کی زندگی میں اللہ نے رکھا ہے، خلقت میں اسے یہ توانائی طاقت دی ہے، اور اس کی طرف سے انسانی زندگی کو خطرات بھی ہیں، بلکہ زیادہ خطرات ہیں۔ وہ انسان کی جنسی توانائی، جنسی قوت ہے، جو تمام انسانی توانائیوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ مؤثر انسان کی زندگی پر اثر ڈالنے والی قوت ہے۔ انسان کی اپنی شخصی زندگی پر، انسان کی اجتماعی زندگی پر اور سماجی زندگی پر اثر ڈالنے والی طاقت ہے، قوت ہے۔ بعض اوقات یہ قوت، یہ طاقت اعتدال اور توازن میں رہتی ہے، اور اس صورت میں نہ صرف یہ کہ اس کے خطرات نہیں ہیں، بلکہ اس کے فراوان فوائد انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔
انسان کی ذاتی شخصی زندگی میں، عائلی زندگی میں، اور اسی طرح انسان کی سماجی زندگی میں۔ لیکن اگر یہ متعادل نہ ہو، متوازن نہ ہو، اس کی مدیریت نہ ہو، اس میں نظم نہ ہو، اور اس کی ترتیب و تربیت نہ ہو، یہ سب سے مہلک توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سب سے خطرناک قوت انسان کی بن جاتی ہے اور انسان کو تباہی تک لے جاتی ہے۔ اگر یہ مطالعہ کیا جائے نسل حاضر پر، موجودہ انسانوں پر، فرد فرد پر تو مطالعہ نہیں ہوتا۔ مطالعہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے اجتماعی سماجی مطالعات، سروے یا جائزے کہ ایک جمعیت کو انتخاب کر لیا جاتا ہے مختلف پیمانوں کے اوپر، اور پھر ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو ساری جمعیت کے لیے قانون کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی علمی سروے ہوتے ہیں، سائنس کے سروے ہوتے ہیں، طبیعیات میں سروے ہوتے ہیں یا انسانیات میں ہوتے ہیں، ان کا یہی قانون ہے۔ مثلا زمین پہ اس وقت 8 ارب سے زیادہ آبادی ہے، تو 8 ارب کو فردن فردن جا کے نہیں جائزہ لیا جاتا، بلکہ اس 8 ارب میں سے انتخاب کیا جاتا ہے معاشرے میں سے۔ جیسے پاکستان ہے، پاکستان کے بڑے شہر ہیں، ان شہروں میں سے کچھ افراد کو، کچھ ہزار افراد کو مد نظر رکھ کر ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور پھر ان کی زندگی کے سے جو نتیجہ نکلتا ہے ان کے جائزے سے، وہ تمام معاشرے کے لیے ایک ضابطے کے طور پر مقرر ہو جاتا ہے۔ اس کو روش کہتے ہیں۔ یہ علمی روش ہے کہ ایک معاشرے کے کچھ افراد پہ مطالعہ کر کے، جائزہ لے کے، ان سے نتیجہ لے کے اسے پورے معاشرے کے لیے ضابطے کے طور پر یا اسے قاعدے کے طور پر مقرر کیا جائے۔ اس کو علم کی اصطلاح میں، منطق کی اصطلاح میں، اس کو استقراء کہتے ہیں۔ اس روش کو سروے کرنا، جائزہ لینا، یہ استقراء ہے، اور استقراء کے نتائج باقی دلیلوں سے زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں، چونکہ عملی مشاہدہ ہوتا ہے، اور اتنی تعداد کا مشاہدہ ہوتا ہے جس سے یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ باقی معاشرہ بھی اسی طرح سے سوچتا ہے، یہی کام کرتا ہے۔ اگر ہم موجودہ انسانی نسل پر ہم اپنا ملک، اپنا معاشرہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم مطالعہ کریں، اس کا سروے کریں، مختلف طبقات کا، شادی شدہ لوگوں کا، غیر شادی شدہ لوگوں کا، جوانوں کا، بے روزگار لوگوں کا، روزگار میں گئے ہوئے لوگوں کو، خواتین کا، بڑی عمر کے لوگ، درمیانی عمر کے لوگ، اور امیر گھرانوں کے لوگ، غریب گھرانوں کے لوگ، اس طرح ایک توازن کے ساتھ ایک جائزہ لیا جائے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ دباؤ کس پہلو سے پڑا ہے انسان کے اوپر، اور کس چیز نے انسان کی زندگی کو اتنی عمر میں متاثر زیادہ کیا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ سروے علمی بنیادوں پر ہو، مصنوعی جواب، من گھڑت جواب اور سوچے سمجھے ہوئے جواب نہ دیے جائیں، بلکہ جو حقیقت ہے وہ بیان کریں جواب میں۔ اسے کسی انسان کو اگر پوچھیں کہ آپ زندگی میں خوش ہے نہیں، تو وہ سوچ سمجھ کے جواب دیتا ہے کہ یہاں میں اگر میں نے کہہ دیا خوش نہیں ہوں تو اس کا مجھے نقصان کیا ہوگا، اگر میں کہوں خوش ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ یہ عموماً ہم اس قسم کے تاثرات میں، ہمارے جو احساسات ہیں، تاثرات ہیں، سچے نہیں ہوتے، بلکہ ہم گھڑ کے وہ حالت اپنی پیش کرتے ہیں۔ مثلا خوش نہیں ہوتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔
پریشان ہوتے ہیں، اگر کوئی پوچھے آپ پریشان ہو تو کہتے ہیں نا میں پریشان نہیں ہوں، چونکہ اگر میں نے کہہ دیا پریشان ہوں تو اس کا کوئی مجھے نقصان ہوگا۔ سچائی نہیں ہے، صداقت نہیں ہے ہمارے اندر، ہمارے احساسات بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے کئی جگہ پر لوگ بس بھوک لگی ہوئی ہے، پوچھتے ہیں کھانا کھائیں گے، کہتے نہیں کھایا ہو، پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانے کی حاجت نہیں ہے، جبکہ شدید بھوکا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی چیز رکھ دیں تو کھا جائے گا، لیکن احساس ظاہر کرتے ہوئے صداقت نہیں پیش کر رہا۔ یہ ضابطہ ہے سروے کا یا جائزے کا یا استقراء کا، ضابطہ ہوتا ہے کہ جواب طبیعی ہو، مصنوعی اور جعلی جواب نہ ہو، من گھڑت جواب نہ ہو، خود سٹوری لکھ کے جواب نہ دیے جائیں کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا گیا تو میں یہ کہوں گا، جیسے تلقین کرتے ہیں، جو طبیعی حالت ہے وہ بیان کی جائے۔ دوسرا طریقہ مشاہدہ ہے۔ استقراء یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی زندگیوں میں زیادہ دباؤ، زیادہ پریشانی، زیادہ مشکل، الجھن کس پہلو سے ہے۔ بس شادی شدہ لوگ ہیں اور کئی خاندان ایسے ہیں جو آسودہ نہیں ہیں، شادی کی ہوئی ہے لیکن آسودہ ازدواجی زندگی نہیں گزر رہی، شدید دباؤ میں ہیں، کوفت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور گھر کا ماحول پرسکون ماحول نہیں ہے، تکلیف دہ ماحول ہے، لہجوں میں تلخی ہے۔ میاں بیوی یا بچوں کے ساتھ جب باتیں کرتے ہیں تو بچے عام سی بات کریں، ماں باپ تلخ جواب دیتے ہیں، آگے سے تکلیف دہ جواب دیتے ہیں۔ ایسا ماحول کئی گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہ جائزہ لیا جائے کہ یہ چڑچڑا پن کیوں ہے آپ کے اندر، کیوں آپ سیدھی بات کا تلخ جواب دیتے ہو، بگڑ کے جواب دیتے ہو، برا مانتے ہو آپ۔ اگر اس کو، اور عموماً چھپاتے بھی ہیں، بتا نہیں سکتے کہ کیوں ہے ایسے۔ ایک تو استقراء ہے، استقراء کا مطلب یہ ہوتا ہے سروے جائزہ کہ آپ ان سے پوچھیں۔ مشاہدہ میں پوچھنا نہیں ہوتا، مشاہدہ میں آپ خود علمی اصولوں کے مطابق اور سماجی ضابطوں کے مطابق پوچھے بغیر، جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتا ہے، استقراء نہیں کرتا، اس سے پوچھتا نہیں ہے مریض سے، بلکہ خود اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کو لٹاتا ہے، اس کی نبضیں دیکھتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن دیکھتا ہے، اس کے خون کا فشار دیکھتا ہے، پریشر دیکھتا ہے، اس کے اندر باقی چیزوں کا لیول خود دیکھتا ہے۔ مریض اگر کہے بھی میں صحت مند ہوں تو ڈاکٹر اسے چپ کرا دیتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ مشاہدہ کریں۔ دونوں طریقوں سے ہمیں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ انسان کی زندگی میں یہ جنسی توانائی زیادہ مشکلات میں، مسائل میں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں اس کی تاثیر زیادہ ہے، اس کا عمل دخل زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ عمل دخل عموماً لوگ محسوس نہیں کرتے یا اسے بیان نہیں کرتے، ازدواجی زندگی جب الجھن کا شکار ہو تو اس گھر میں جب کوئی دوسرے لوگ جاتے ہیں ثالث معاملہ ٹھیک کرانے کے لیے تو ثانوی مسائل میاں بیوی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اصلی مسئلہ نہیں بتاتے، چونکہ ہمارا معاشرہ شرمیلا معاشرہ ہے، شرم کے بغیر شرمیلا ہے۔ یہ بھی ہمارے سوسائٹی کا ایک سمجھیں کہ بڑی کمال ہے۔ یہ کچھ چیزیں انسان کے اندر ہو نا، مثلاً بہادر ہو انسان اور بہادری دکھائے پھر تو ٹھیک ہے، پیسے ہوں اور پیسہ شو کرے دکھائے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پیسہ نہ ہو اور مالدار بن کے لوگوں کو تاثر دے کہ میں بڑا مالدار ہوں۔ اسی طرح ہم معاشرے میں شرم ہے، شرمیلے لوگ ہیں ہمارے، شرم کے بغیر شرمیلے ہیں۔ شرم نہیں ہے، اگر شرم ہو اور شرمیلے ہوں پھر تو اچھی بات ہے، شرم کے بغیر شرمیلے ہیں۔ شرمیلے سے مراد یہ کہ جو زندگی کے حقائق ہیں ان کا اعتراف نہیں کرتے، ان کا اظہار نہیں کرتے، ان کا علاج نہیں کرتے، ان کو سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے، غیر محسوس طریقے سے یا انڈائریکٹ طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بنیادی الجھن، بنیادی مسئلہ حل ہو جائے۔
اس کے کئی ضابطے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق کرتے ہیں، تمام معاشروں کے اندر یہ مطالعات ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہیں، سماجی مطالعات کم ہیں، لیکن باقی معاشروں کے اندر چونکہ ملکی قانون بنتا ہے اسی سماجی سروے کے ذریعے سے۔ اس وقت لوگ مثلا صحت و سلامتی کے بارے میں حکومت نے کیا پالیسی بنانی ہے تو پہلے سروے کرایا جاتا ہے، ٹریفک کے لیے کیا قانون بنانے ہیں، کیا سڑکیں بنانی ہیں، کیا ضوابط، پہلے سروے کروایا جاتا ہے، صحت و سلامتی کے اصول بنانے کے لیے قوانین پہلے سروے کروایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ حکمران ہمارے طاقتور ہیں، سروے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود کمرے میں بیٹھ کر کوئی بھی قانون بنا کے ٹھونس دیتے ہیں جو بالکل معاشرتی اور سماجی حقائق کے الٹ ہوتا ہے، اس لیے ضابطے بن کر بھی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اب ہم اس کو مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو اگر جائزہ لیا جائے، سروے کیا جائے، تو بھی یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ انسانی زندگی میں، انفرادی، خاندانی اور سماجی زندگی میں اس توانائی کا بہت اہم کردار ہے۔ اس کو قرآن کریم نے اس وجہ سے کہ اس کا خطر زیادہ ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، یہ ہر شعبہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس وجہ سے قرآن نے اس کے لیے بہت خوبصورت تدبیر مقرر فرمائی ہے اور نظم اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس تدبیر و نظم سے انسان کی زندگی، جنسی زندگی کو منظم کیا ہے تاکہ انسان کی مجموعی زندگی تعادل کے ساتھ اور توازن کے ساتھ بسر ہو۔ پہلا حکم جو قرآن کریم نے انسانی جنسی زندگی یا جنسی توانائی کے لیے صادر کیا ہے وہ حفظ فروج ہے، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہوں کی حفاظت ایک وہی جو آپ کے ذہن میں اور سب کے ذہن میں ہے کہ انہیں ڈھانپو، انہیں دوسروں کی نگاہوں سے بچاؤ، شرمگاہوں کو معرض دید میں نہ رکھو، اپنی شرمگاہوں کو چھپا کے رکھو، پنہان رکھو۔ لباس ایسا پہنو کہ شرمگاہیں چھپی ہوئی ہوں۔ بعض اوقات لباس نہ پہننے سے شرمگاہ عریان ہوتی ہے، اور بعض اوقات ٹائٹ لباس پہننے سے ننگے جسم سے زیادہ شرمگاہ زیادہ نمایاں ہوتی ہے جب ٹائٹ لباس پہنتے ہیں جس میں اندام جسم نمایاں تر ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں حفظ فروج نہیں ہے۔ شرمگاہ پنہان ہو، یہ ایک معنی ہے حفاظت کا۔ دوسرا معنی اس کا جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اپنی جنسی توانائی کو محفوظ رکھو اور اسے نامحرم کے ساتھ رابطے میں بروئے کار نہ لو، جیسے زنا ہے، لواط ہے، یا دیگر جو انسان شہوت رانی یا ہوس رانی کے لیے جو طریقے استعمال کرتا ہے یہ نہ کرو، جیسے استمناء ہے، خود لذتی ہے، یا نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، یہ سب نہ کرو، یہ حفاظت ہے شرمگاہ کی۔ اور ایک معنی یہ بھی اس کا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی اسے ضائع نہ ہونے دو، اسے ضائع مت کرو آپ۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں اور ہندو مذہب سے متاثرہ دیگر مذاہب میں روحانی طاقت و تربیت کے لیے انسان اپنی جسمانی توانائیوں کو ختم کرے، نابود کر دے، ہلاک کر دے، اور انہیں عرصہ لگتا ہے، 30 سال کے چلے اور ریاضتیں لگتی ہیں کسی شخص کے اندر یہ توانائی مکمل طور پر مارنے میں۔ نہ، اس کی حفاظت کرو، حفاظت یعنی اس کو ضائع نہ ہونے دو، اس کو برباد نہ ہونے دو۔ یہ پہلا حکم ہے دین کا نظم زندگی کے لیے، تقوی کے لیے۔ اور دوسرا حکم جو قرآن کریم نے اس کے لیے بیان کیا ہے وہ ہے نکاح، کہ جنسی تدبیر کا، جنسی زندگی کی تدبیر نکاح کہلاتی ہے، اس کا صحیح نام، اصلی نام نکاح ہے۔ دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، زوج، زوجیت اور نکاح۔ زوج
ہم عموماً زوجیت یا ازدواج کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا ترجمہ شادی کرتے ہیں۔ شادی فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ شادی کا مطلب خوشی ہے، کسی بھی کوئی بھی خوشی ہو، آپ کو کسی قسم کی خوشی ہو، سب کو شادی کہتے ہیں۔ شادمان یعنی خوشحال آدمی، خوش آدمی۔ شادی و غم، خوشی و غم۔ شادی ہر خوشی کو کہتے ہیں کسی قسم کی۔ ازدواج کے موقع پہ چونکہ خوشی ہوتی ہے، دلہا دلہن کو بھی خوشی ہوتی ہے، ان کے خاندان والوں کو، اس لیے اردو میں یہ خوشی ہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ شادی یعنی خوشی۔ جب ہم کہتے ہیں فلاں کی شادی ہوئی ہے، یعنی خوشی ہے، اس کی خوشی ہو گئی ہے اس کی۔ اب جا کے دیکھو خوشی اس کی خوش ہے یا نہیں ہے، یا پوچھتے ہیں شادی شدہ ہے تو اس کا صحیح معنی ہو کہ خوشی شدہ ہے، یعنی اب اس خوشی شدہ کو پوچھو کہ خوش ہو، تو خوشی تمہاری ہوئی ہے، کتنی خوش ہو اب، تو وہ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بہرکیف خوشحالی کا معنی شادی ہے۔ قرآن نے اس کے لیے زوج کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور اس سے لفظ ازدواج نکلا ہے، لیکن اصلی جو تدبیر قرآن نے اس زندگی کے لیے مقرر فرمائی ہے وہ نکاح ہے۔ لفظ نکاح جو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، اور نکاح کا معنی ہم عموماً عقد کرتے ہیں کہ جب مولانا آتا ہے، میاں بیوی لڑکی لڑکے کے درمیان ایجاب و قبول کرتا ہے، زوج تو و قبل تو کہتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں نکاح ہے۔ یہ عقد ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح کا وسیلہ ہے، نکاح کا ذریعہ ہے عقد۔ عقد یعنی صیغہ پڑھنا، صیغہ ایجاب و قبول پڑھنا، یہ عقد ہے۔ اس عقد کا مقصد نکاح ہے، یعنی اس عقد کے ذریعے سے نکاح کو حلال کرنا ہے، جائز کرنا ہے اور ممکن بنانا ہے۔ اور نکاح کا نتیجہ زوجیت ہے۔ معنی الگ الگ ہے تینوں کا۔ عقد ایک الگ شے کو کہتے ہیں، نکاح الگ مفہوم ہے اور زوجیت الگ مفہوم ہے۔ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، زوج کے مقابلے میں ہوتا ہے فرد، اکیلا، اور اس کے ساتھ دوسرا اسی جیسا ملا دیا جائے تو یہ جوڑا ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے آپ کا جوتا ہے تو جوڑا ہوتا ہے، ایک جیسے چپل، ایک جیسا بوٹ، ایک جیسا دو چیزیں ہوں تو پھر آپ کا جوتا بنتا ہے، جوڑا، جفت، جس کو فارسی میں جفت کہتے ہیں، ہم زوج کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو۔ زوج یعنی جوڑا، اکیلا آدمی فرد ہے اور زوج ہو جائے، جوڑا بن جائے تو زوج ہے۔ عقد نکاح، عقد صیغہ پڑھنے کو کہتے ہیں، گرہ لگانے کو، پیوند ان کے درمیان رابطہ قائم کرنا شرعی طور پر، اس کو عقد کہتے ہیں۔ عقد کے نتیجے میں نکاح روا ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، اور نکاح کے نتیجے میں انسان، دو آدمی زوج و زوجہ بن جاتے ہیں، یعنی جوڑا بن جاتے ہیں، فردیت سے نکل آتے ہیں انفرادیت سے، اکیلی عمل سے۔ نکاح کا معنی خوبصورت ہے بہت، لغت میں بھی اور قرآن میں، لیکن استعمال اس کا عقد میں ہی ہوتا ہے زیادہ۔ ہم جب نکاح کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی ایجاب و قبول آتا ہے، جہاں مولانا بیٹھ کے صیغہ پڑھ رہا ہے۔ نکاح عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھل جانا، ایک شے کا دوسری شے میں گھل جانا، مل جانا، اس طرح سے کہ ان کے جز آپس میں مخلوط ہو جائیں۔ عربی زبان میں بارش جب برستی ہے اور بارش برس کر زمین میں دھس جاتی ہے، زمین میں رس جاتی ہے، ایک بارش برستی ہے، زمین پہ پانی بہہ نکلتا ہے، اس کو سیل کہتے ہیں۔ یہ بارش ہے، بہنے کے بعد چل پڑی ہے، زمین کے اوپر اوپر بہہ رہی ہے۔ ایک بارش خصوصاً ہلکی پھوار جب ہوتی ہے تو وہ جو قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، زمین کے اندر رس جاتا ہے اور رس جاتا ہے زمین کے اندر۔ اس کو عرب کہتے ہیں کہ بارش زمین میں ناکہا، یعنی بارش زمین میں گھل گئی ہے، زمین میں رچ گئی ہے، زمین میں دھس گئی ہے،
اور اس کے اجزاء کے اندر تک بارش چلی گئی ہے، مٹی گیلی ہو گئی ہے نیچے، یعنی سطح زمین سے نیچے بھی پانی رطوبت چلی گئی ہے۔ یا دوسرا لفظ جو استعمال کرتے ہیں کہ عرب اپنے عام محاورات میں کہ النعاس نقح عینہ، نعاس نے آنکھ کو نکاح کر لیا ہے۔ نعاس نیند کو کہتے ہیں، اونگ کو کہتے ہیں۔ یہ جو ابھی خطبے کے دوران آپ پہ طاری ہو جاتی ہے، اس کو نعاس کہتے ہیں۔ نوم وہ نیند ہے جو مکمل چھا کے انسان بالکل سو جائے، نعاس اونگ ہے، نیند ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے مشاعر پر، دماغ پر اور جسم پر طاری ہوتی ہے جب آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں۔ نعاس نیند آنکھوں میں رچ گئی ہے، آنکھوں میں رس گئی ہے، گھل گئی ہے، پوری آنکھوں کو نیند نے گھیر لیا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ نکاح کا لغوی معنی ہے، نیند کا آنکھ میں رس جانا اور بارش کا زمین میں رس جانا، اس کے اندر رچ جانا، اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں طبیعی طور پر ہوتی ہیں، جیسے بو ہے، خوشبو یا بدبو ہوا میں رچ جاتی ہے۔ خوشبو آپ لگاتے ہیں تو وہ پوری ہوا میں، ہوا ساری معطر ہو جاتی ہے۔ ہوا کے اجزاء ہیں، خوشبو کے اپنے اجزاء ہیں۔ جب خوشبو کے اجزاء بکھرتے ہیں تو ہوا کے اجزاء کے اندر چلے جاتے ہیں، ہوا میں خوشبو رچ جاتی ہے، رس جاتی ہے، گھل جاتی ہے اس کے اندر، اور ہوا اس خوشبو کو لے کے پھر آگے پیچھے منتقل کر دیتی ہے۔ بدبو بھی ایسے ہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو طبیعی طور پر ہمارے سامنے وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور ہم خود بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کئی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اور ہم ان کو ایک دوسرے میں ڈال کے ملا دیتے ہیں اس طرح سے کہ گھل جاتی ہیں، جیسے چینی چائے میں گھل جاتی ہے، جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، یعنی اس طرح سے اس کے اندر گھل جاتا ہے کہ پھر نمک محسوس نہیں ہوتا کہاں ہے، وہ دونوں مل کے ایک نمکین پانی بن جاتا ہے، دونوں مل کے مثلا میٹھی چائے بن جاتی ہے۔ چونکہ پتی نظر آتی ہے، پتی کا جو رنگ ہے وہ پانی میں گھل جاتا ہے، لیکن اس کا پتا آخر تک محفوظ رہتا ہے، وہ نہیں گھلتا۔ چینی جب آپ ڈالتے ہیں تو چینی کا دانہ گھل جاتا ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا، مکمل طور پر پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ یہ گھل جانا اصل معنی ہے نکاح کا۔ اس کو قرآن کریم نے انسانی رشتے اور تعلق کے لیے استعمال کیا ہے کہ انسان کو نکاح کی ضرورت ہے، اور عقد نکاح قائم کرنے کے لیے عقد ذریعہ ہے، عقد وسیلہ ہے، اور نکاح مقصد ہے۔ اصل چیز جو عورت مرد کے درمیان حاصل ہونی ہے، قائم ہونی ہے، وہ نکاح ہے، اور زوجیت اس نکاح کا نتیجہ ہے۔ یعنی پہلے اکیلا تھا، اب جوڑا بن گیا ہے، زوج ہو گئے ہیں، اکیلا آدمی اب ڈبل ہو گئے ہیں، اب دو ہو گئے ہیں، تو وہ نتیجہ ہے نکاح کا۔ تو اصل ازدواج جس کو ہم کہتے ہیں، یا شادی جس کو کہتے ہیں، یا قرآن نے انسانی جنسی ضرورت کے لیے جو تدبیر کی ہے، نظم بنایا ہے، وہ نکاح ہے۔ اور نکاح لفظ چنا ہے، بڑا خوبصورت لفظ انتخاب کیا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی بیچ میں غائب ہو گئی ہماری نظروں سے۔ لفظ نکاح کی خوبصورتی اور معنویت اور اس کی حقیقت اندر جو خوبصورتی اس لفظ کے اندر تھی، وہ تفسیروں میں، ترجموں میں، تعلیم میں، تربیت میں گم ہو گئی۔ نکاح ہو گیا عقد کی جگہ آ گیا، مترادف بن گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں زیادہ، انشاءاللہ ہم اپنے اپنے وقت میں ان احادیث کی طرف اشارہ کریں گے کہ زیادہ تر ازدواج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مروی روایات ہیں اور اہل البیت علیہ السلام سے، ان میں لفظ نکاح شادی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح یعنی عورت اور مرد کا مل کر ایک زندگی تشکیل دینا، اس طرح سے کہ یہ ایک دوسرے میں گھل جائیں، نہ کہ جوڑا بن کے، جیسے جوتوں کا جوڑا ہے تو یہ دو ہی رہتے ہیں، ایک دایاں ایک بایاں جوتا، گھلتے نہیں ہیں آپس میں۔
یہ زوج ہیں، یہ جوتے دو زوج ہیں، لیکن نکاح نہیں ہے، چونکہ نکاح میں گھل جانا ہے، اپنا وجود دوسرے کے وجود میں ضم کر دینا ہے، اس نے اپنا وجود اس کے وجود میں ضم کر دینا ہے، کہ تشخص دونوں کا ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں گھل جاتی ہیں، جیسے چینی جب چائے میں ڈال دیتے ہیں تو چینی کا اثر مٹھاس ہوتی ہے، لیکن چینی کا وجود، چینی کا جسم نہیں ہوتا، وہ تشخص اس نے اپنا ختم کر دیا ہے، تشخص اپنا اس دوسرے کو دے دیا ہے، اور اس نے اپنا تشخص اس کو دے دیا ہے، اور دونوں سے مل کر ایک تیسری چیز میٹھی چائے وجود میں آئی ہے۔ اس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظم دیا ہے کہ آپ نے نکاح کرنا ہے، اور نکاح میں جو بنیاد ہوتی ہے انسانی زندگی کی، ویسے تو میاں بیوی کے رشتے سے زیادہ گہرے رشتے، زیادہ پکے راسخ رشتے وہ ہیں جو نسبی ہیں، یعنی جیسے اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، یہ کسی عقد کے نتیجے میں، ایگریمنٹ کے نتیجے میں، قرارداد کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتا، یہ ایک تخلیقی رشتہ ہے۔ جس ماں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ان کے اندر یہ نسبی رشتہ، تکوینی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا۔ لیکن یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تشخص قائم رہتا ہے، اولاد اور والدین گلتے نہیں ہیں ایک دوسرے میں، واحد ایک رشتہ ایسا اللہ نے مقرر کیا ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان میں گھل جاتا ہے۔ اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں والدین، والدین سے بہت محبت کرتی ہے اولاد، کرتی تھی، یعنی ابھی ڈیجیٹل نسل کا نہیں پتا، لیکن پہلے کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے والدین کا، حد درجہ احترام تھا۔ جب انسانیت تھی، انسانی قدریں تھیں، تو واقعاً والدین جیسے بھی والدین ہوں، ان پڑھ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، اولاد کے لیے والدین ایک الگ مقام رکھتے تھے، اور اسی طرح والدین بھی اولاد کے ساتھ شفقت کرتے تھے۔ وہ تو ابھی بھی ہے، والدین کی عنایت اولاد کے اوپر ابھی بھی ہے، اب موجودہ نسل میں نظر آتی ہے، بلکہ شاید پہلی نسل سے زیادہ اولاد کی طرف والدین توجہ دیتے ہیں، لیکن متقابل اولاد کی طرف سے والدین کو جو کچھ احساس ملتا ہے وہ بہت بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ اولاد ابھی نئی نسل کی یہ والدین کو وہ درجہ نہیں دیتے۔ بہرکیف یہ بڑا گہرا رشتہ، پیار کا رشتہ، محبت کا رشتہ، احساساتی رشتہ ہے، لیکن گھلتے نہیں ہیں۔ بیٹا ماں باپ میں نہیں گھلتا، بیوی میں گھل جاتا ہے، اور بیوی اپنے ماں باپ میں نہیں گھلتی، شوہر میں گھل جاتی ہے۔ چونکہ یہاں پر رشتے کی بنیاد، لڑکی لڑکے میاں بیوی کے اندر رشتے کی بنیاد وہ چیز نہیں ہے جو ماں باپ کے رشتے کی بنیاد ہے، جو بہن بھائی کے رشتے کی بنیاد ہے۔ بہن بھائی کے رشتے کی بنیاد ایک الگ چیز ہے، وہ مقدس رشتہ ہے، بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، لیکن یہاں جو محرک ہے رشتے کا، یہ پیدائشی نہیں ہے، نسبی نہیں ہے، انتخابی ہے، یہ بلوغ کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد یہ قائم ہوا ہے، اور اس رشتے کی اصل بنیاد انسان کی جنسی ضرورت یا جنسی توانائی اور جنسی قوت ہے، یعنی اندر جو انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے میاں بیوی کو آپس میں کہ نکاح ہو گیا ہے ان کا، یہ منقوع ہیں، یعنی گھل مل گئے ہیں ایک دوسرے کے اندر، اس طرح سے کہ دونوں یکجان ہو گئے ہیں، یہ توانائی ہے، جنسی قوت۔ اگر کسی تعلق کی بنیاد بنے، چونکہ ماں باپ کے ساتھ تو فرائیڈ کا کہنا ہے، وہ تو اس کا یہ تحلیل ہے کہ تمام رشتے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن اس کو رد کیا علماء نے، مغربی علماء نے بھی اس کو رد کیا ہے، مشرقی علماء نے بھی رد کیا ہے، اور بات ہی بنیاد سے غلط ہے، ہر چند پھیل گئی ہے، غلط بات پھیل گئی ہے، اور چند غلط باتیں جو پھیل گئی ہیں اور علم بن گئی ہیں خصوصاً پاکستان میں، جبکہ وہ محض غلط فہمی ہے، گمراہی ہے، لیکن یہ علم بن گیا۔ ایک ڈارونزم ایک بہت ہی بنیاد سے غلط بات ہے جو ہمارے لیے سائنس بن گئی ہے، نظریہ ہے ڈارونزم، یہ غلط بات ہے جو پھیل گئی ہے۔
ایک مارکسزم ایک غلط بات ہے جو پھیل گئی ہے، علم بن گیا ہے، نظریہ بن گیا ہے، یہ عالمی نظریہ بن گیا ہے، اور ایک فرائیڈزم. یہ تین نظریے جو بنیاد سے غلط ہیں، علمی بنیادوں پر، سائنس کی بنیادوں پر، لیکن غلط بات جب پھیل جائے تو پھر اس کو سارے قبول کر لیتے ہیں، عام ہو جائے. اس کے علاوہ بہت ساری سماجی غلطیاں ہیں جو پھیل گئی ہیں، عام ہو گئی ہیں، لہٰذا سب نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے بجائے صحیح بات ہے، درست بات ہے، لیکن پھیلی نہیں ہے، عام نہیں ہوئی، وہ لوگ نہیں مانتے، اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا. جیسے سورج ڈوبتا ہے، سورج نکلتا ہے، یہ غلط بات ہے، پھیل گئی ہے. ابھی ہم یہی مانتے ہیں کہ سورج ڈوبتا ہے اور سورج نکلتا ہے. صحیح بات کیا ہے کہ سورج نہ ڈوبتا ہے نہ نکلتا ہے، ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. زمین ڈوبتی اور نکلتی ہے، سورج نہیں ڈوبتا اور نکلتا. یہ صحیح بات پھیلی نہیں ہے، مانی بھی نہیں گئی، اور وہ غلط بات کہ سورج ڈوبتا ہے، سورج نکلتا ہے، یہ غلط بات پھیل گئی ہے، اور ہم سب اس کے شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی سب اس کو مانتے ہیں کہ سورج ڈوبتا ہے اور سورج نکلتا ہے. آپ عطا سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں، سورج ڈوبتا ہے اور سورج نکلتا ہے. نہ، زمین ڈوبتی اور نکلتی ہے. زمین چونکہ حرکت میں زمین ہے، سورج تو نہیں گھوم رہا، زمین گھوم رہی ہے، تو جو گھومتی ہے وہ ڈوبتی نکلتی ہے. کھڑا ہوا تو نہ ڈوبتا ہے نہ نکلتا ہے، جو اوجل وہ ہوتا ہے جو گھوم رہا ہے. تو زمین حرکت میں ہے، زمین گھوم رہی ہے. اس طرح کے نظریات ہیں، ہر شعبے کے اندر ہیں. دین میں بھی وہ غلط باتیں جو پھیل گئی ہیں، دین بن گیا ہے، اور اس کے بجائے صحیح باتیں جو قرآن میں ہیں اور سنت میں ہیں وہ نہیں پھیلی، لوگوں نے پھیلائی نہیں، وہ دین نہیں سمجھی جاتی کہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے. جو بھی غلط بات پھیل جائے، نماز جمعہ واجب نہیں ہے، یہ غلط بات پھیل گئی ہے یہ، اور اب آپ ٹریکٹر سے، ٹریلے سے باندھ کے بھی مومن کو جمعے میں لائے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ ایک غلط بات ہے، پھیل گئی ہے. یہ صحیح بات قرآن میں ہے کہ جب جمعہ قائم ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. دو حکم ہیں اس کے اندر. ایک یہ ہے کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، تو آپ جلدی سے، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ نماز جمعہ میں ہو، سرعت کے ساتھ ہو. نہ کہ جمعہ کا خطبہ ختم ہونے کے وقت، جب نماز کا وقت ہو اس وقت ہو دکان بند کر کے. فاسعوا، اگر جلدی نہیں آئے ہو تو فاسعوا پر عمل نہیں کیا، فرمان خدا خراب کر دیا، ٹال دیا آپ نے، رد کر دیا. فاسعوا، سعی کرو، جلدی ہو، دوڑ کے ہو، دوڑتے ہوئے ہو. اور دوسرا ہے وزر البیع، کام کاج چھوڑ دو، نہ ہی ہے، چھوڑ دو بالکل. خرید و فروخت کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، گھر میں کوئی کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، دفتر میں کوئی کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، بازار میں کوئی کام کر رہے ہو چھوڑ دو، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، جہاں بھی جو کام کر رہے ہو فوراً چھوڑ دو. یہ دو کام کرنے ہیں آپ. ایک، جو ہی ندا آئے تو دوڑو، تیزی کے ساتھ ہو، اور دوسرا جو کر رہے ہو کام نماز جمعہ کے علاوہ وہ سارا چھوڑ دو. آپ وہ سارا جاری رکھتے ہیں ابھی. اور یہ فقہا نے لکھا ہے، چونکہ چھوڑ دو نہی ہے یا حکم ہے جس کا ایک معنی نہی والا ہے کہ معاملہ نہ کرو، بیع نہ کرو. وزر البیع، بیع چھوڑ دو. بیع سے مراد یعنی تمام مصروفیات چھوڑ دو. اور یہ مسلم ہے کہ اگر پھر بھی آپ نے کوئی مصروفیت جاری رکھی ہوئی ہے وہ حرام ہے، معصیت ہے وہ. نماز جمعہ کے وقت کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، دینی مذہبی کام کر رہے ہیں، نماز جمعہ کا وقت ہو گیا آپ مجلس کر رہے ہیں، درس پڑھا رہے ہیں، حرام ہے. وزرو یعنی چھوڑ دو. آپ نہیں چھوڑا تو حرام کام کر رہے ہو آپ. تو آپ جمعہ کے وقت کتنے حرام مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں لوگ. کوئی کہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، بیع بھی نہیں کرتا، بیٹھ کے لیٹ جاتا ہوں، یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے. یعنی جمعہ کے وقت، جمعہ کی نماز کے وقت میں صرف نماز جمعہ میں حاضر ہونا ایک کام جائز ہے، باقی سارے ممنوع ہیں. گھریلو کام ہے، دوسرے کام ہیں، اسپتال جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں،
فون پہ بات کر رہے ہیں، موبائل کر رہے ہیں، شادی بیاہ ہے، کچھ بھی ہے، جمعہ کے وقت سفر نہیں کر سکتے آپ۔ جمعہ کے دن یہ پڑھیے، یہ احادیث روایات آپ کی خدمت میں، جمعہ کا مفصل موضوع۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے وہ سفر جس سے جمعہ ترک ہو جائے، حرام سفر ہے، یہ معصیت کا سفر ہے۔ یہ نماز قصر نہیں ہے آپ کی، کیونکہ معصیت کے سفر میں نماز قصر نہیں ہوتی، جائز سفر میں نماز قصر ہوتی۔ اب یہ سارے احکام ہیں، میں ابھی پہلے عرض کیا تھا ان معلمین کو جو نہیں ہیں یہاں پر، کہ جمعہ سے پہلے تو لاب آ جاتے ہیں، مومنین تو فسعو میں لگے ہوتے ہیں اس وقت، اور وزرو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس میں مصروف ہیں چھوڑ دیں، تو لاب کے لیے ایک نظم قائم ہے کہ ان سے چھڑا دیا جاتا ہے، ہاسٹل چھڑا دیا جاتا ہے، مصروفیت چھڑا دی جاتی ہے، اور انہیں مسجد میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو انہیں احکام بتائیں، یہی جمعہ کے احکام جن کی طرف اشارہ کیا ہے، یہی فتاوی موجود ہیں، یہ سب ان کو سکھائیں، پڑھائیں، تاکہ ایک مومن کو کم از کم اپنے دین کا مکمل علم ہو، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ ہم جس ٹائم پہ جمعہ میں آتے ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن کا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ندائے جمعہ آئے سعی کرو، دوڑ کے ہو نماز جمعہ کے اندر۔ یہ کام ہماری تعلیمات میں نہیں ہے، ہمارے علماء بھی اس پہ عمل پیرا نہیں۔ چونکہ ایک غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ جمعہ واجب نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ واجب ہے، لازم ہے، اور قرآن نہ ہی کر رہا ہے کہ آپ نے جمعہ کے وقت کوئی کام نہیں کرنا، لیکن ہم نے کہا ہے کہ نہیں، یہ تو لازمی نہیں ہے، علماء نے کہا ہے کہ واجب نہیں ہے۔ بھلے آغا مطاری یہ اپنے شاگردوں کے وضو بچائیں، آپ بہت قیمتی وضو ہیں۔ نعاس ان کی آنکھوں میں جا رہی ہے، ابھی حدیث پڑھی ہے نا، النعاس نکح عینہ، نعاس آنکھوں میں نکاح کر لیا ہے، اس نے آنکھوں میں رچ گئی ہے، دس گئی ہے۔ کچھ غلط باتیں پھیل جاتی ہیں، یہ بات غلط پھیل گئی ہے جو فرائیڈ نے کی ہے کہ انسانی تمام تعلقات کی بنیاد اس کا جنسی تقاضے ہیں۔ نہ، اس افراد کے ساتھ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جس کی بنیاد یہی محرک بنتا ہے، اور وہ نکاح ہے، یعنی ازدواج یا شادی جس کو ہم کہتے ہیں، جو قرآن کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ قوت رکھی ہے، اور پھر اس کی تدبیر کے لیے آگے نظام حکم بنایا ہے، اور وہ نکاح کا ہے۔ نکاح کا معنی ہی اتنا گہرا ہے، خوبصورت معنی ہے نکاح کا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے اس انسانی زندگی کے شعبے کی تدبیر کس زیبائی اور خوبصورتی کے ساتھ کی ہے، کہ یہ تنہا رشتہ ہے جس میں اس رشتے میں جو بھی منسلک ہوں گے ان کو ایک دوسرے کے وجود میں رچ بس جانا ہے۔ ظاہر ہے جسم میں رچ بس تو نہیں، جسم تو دونوں کے الگ رہتے ہیں، شخصیت ہے، جسم کے ساتھ انسان کی ایک شخصیت ہے جس کو پرسنالٹی کہتے ہیں ہم۔ یہ شخصیت ہے جس کے اندر کوئی دوسرا آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے، ذہن میں، دل میں آ جا سکتے ہیں آپ، جسم میں تو کوئی نہیں آ جا سکتا۔ انسان کے جسم میں صرف غذا آتی جاتی ہے، باقی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی شخصیت میں آنا جانا یہ ممکن ہے۔ تو آپ کی شخصیت میں اگر کوئی چیز آ کے بس جاتی ہے، رچ جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو وہ میاں بیوی ہیں جن کو قرآن نے نکاح کے ذریعے سے، یعنی ان کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ یہ نکاح ہے، یعنی انہوں نے ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بننا ہے، ایک دوسرے کی شخصیت میں رچ جانا ہے، ایک دوسرے کی شخصیت میں بس جانا ہے، اس طرح سے کہ یہ دونوں ایک شخصیت بن جائیں۔ اس طرح سے قرآن کریم نے اس تدبیر کو پیش کیا ہے۔ حفظ فروج کا
جو قرآنی طریقہ، الہی طریقہ، طبیعی طریقہ ہے انسانی، وہ نکاح ہے۔ چونکہ یہ توانائی انسان کے اندر اس کے قابو میں نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ اس کو پیدا ہونے دے یا اس کو نہ پیدا ہونے دے۔ بھوک اختیاری نہیں ہے، بھوک نے آپ کو اندر پیدا ہونا ہے، اور اگر آپ نے بھوک نہ مٹائی تو اس نے اور بڑھنا ہے، شدت اس کے اندر آ جانی ہے۔ البتہ بھوک کا یہ فرق ہے کہ بھوک میں جتنی شدت آتی جائے انسان نڈھال ہوتا جاتا ہے، توانائی جسم کی ختم ہو جاتی ہے، حرکات و سکنات ختم ہو جاتی ہیں، ایک جگہ اٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے بھوک سے نڈھال ہو کر۔ پیاس بھی اسی طرح ہے، جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، بھڑکتی ہے، چمکتی ہے، تو انسان کو نڈھال کر دیتی ہے، انسانی توانائی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جنسی قوت جب جاگتی ہے، بڑھتی ہے، بھڑکتی ہے، تو نڈھال نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ تواناتر کر دیتی ہے، انسان کے باقی پورے جسم کے اوپر چھا جاتی ہے اور باقی حصوں کی توانائی کھینچ لیتی ہے۔ یہ بھی آپ کے استعمال میں اس وقت بہت سارے آلات ہیں، برقی آلات، کبھی کبھار یہاں پروگرام کے دوران بھی پیش آتے ہیں اس قسم کے مسائل کہ پروگرام ہو رہا ہے، بجلی پہ پنکھے بھی چل رہے ہیں، لائٹیں بھی چل رہی ہیں، کیمرے بھی چل رہے ہیں، اسپیکر بھی چل رہا ہے، اور ناگہان وہ بریکر اس کا پھسل جاتا ہے، ٹرپ ہو جاتا ہے، آف ہو جاتا ہے، جنریٹر یا ٹرانسفارمر سے آنے والی بجلی بند ہو جاتی ہے، دوبارہ اس کو آن کرتے ہیں، وہ پھر بند ہو جاتی ہے، بریکر اپنی جگہ، فیوز ٹکتا نہیں ہے، کیونکہ استعمال بجلی کا زیادہ ہے، سپلائی بجلی کی کم ہے۔ تو جتنی سپلائی ہے اتنا استعمال کرو تو بجلی برقرار رہے گی، لیکن اگر آپ نے استعمال بجلی کا زیادہ کیا اور سپلائی کم ہے تو یہ ٹکے گی نہیں، یہ بند ہوتی رہے گی۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بجلی جو آ رہی ہے اس کا زیادہ لوڈ کون سی چیز لے رہی ہے۔ مثلا کئی لائٹیں چل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، کوئی موٹریں چل رہی ہیں، کچھ بجلی کی چیزیں ہیں جو کم بجلی لیتی ہیں، توانائی، بجلی کی برقی توانائی کم استعمال کرتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ توانائی استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے یہ زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے، یہ بڑے پنکھے مسجد میں یہ زیادہ توانائی موٹر والے ہیں، لیکن لائٹیں ایک ایک لائٹ الگ الگ دیکھیں تو یہ کم توانائی استعمال کرتے ہیں، مل کے البتہ زیادہ توانائی استعمال کرتے ہیں۔ بلب میں کم توانائی استعمال ہوتی ہے، پنکھے میں زیادہ توانائی استعمال ہوتی ہے، اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بجلی اور پانی استعمال کریں آپ۔ ضمناً یہ بھی میں تذکر دوں، خصوصاً طلاب کو، پانی کا اسراف کرتے ہیں، بہت زیادہ پانی، حد سے زیادہ، مثلا ایک گلاس پانی ضرورت ہو، ایک بالٹی پانی ضائع کرتے ہیں آپ، اور یہ حرام ہے، یہ آپ کے کھاتے میں نامہ عمل میں لکھا جا رہا ہے، مالی نقصان بھی اور جرم بھی، معصیت بھی، گناہ بھی ہے چونکہ اسراف حرام ہے، اور دوسری طرف سے ضمانت بھی ہے اس کی مالی جو زیادہ خرچہ کر رہے ہیں۔ بجلی کم استعمال کریں اور جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کریں۔ جب جنریٹر نہیں ٹکتا تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو زیادہ بجلی استعمال کر رہی ہیں انہیں بند کر دو، چونکہ بلب کو جو برقی توانائی چاہیے وہ بھی موٹر کھینچ رہی ہے، پنکھے کو، اسپیکر کو، مائک کو، کیمرے کو جتنی بجلی چاہیے تھوڑی تھوڑی، وہ ساری ہیوی موٹر ساری توانائی کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، تو اگر یہ موٹر چلے گی باقی ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ انسان کے جسم میں یہی برقی نظام موجود ہے، اور انسان کے جسم میں موٹریں ہیں بہت ساری، ان میں سے سب سے ہیوی موٹر انسان کی جنسی توانائی ہے۔ آپ کے اندر اعصابی قوت ہے، عضلاتی قوت ہے، اور آپ کے اندر جو اسٹرکچرل قوت ہے، پاور ہے، آپ کی ہڈیوں میں، آپ کے عضلات میں، آپ کے مسلز میں، آپ کے اعصاب میں، یہ قوتیں ہیں، یہ طاقتیں ہیں آپ کے اندر۔ یہ طاقت توازن کے ساتھ تقسیم شدہ ہے۔ مثلا آنکھ کو جتنی توانائی چاہیے، جتنی بجلی جسم کی توانائی آنکھ کو چاہیے، آنکھ معمولی بجلی استعمال کرتی ہے آپ کے بدن کی،
کان کو توانائی چاہیے، یہ موٹر ہے، یہ بالکل ہلکی سی ہے، اور اسی طرح آپ کے ہاتھ پاؤں باقی تمام اعضاء و جوارح کو توانائی کی ضرورت ہے، وہ اسی توانائی سے چلتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو آپ کی جسمانی قوت، نفس کی قوت، معنوی قوت، تمام جسم و روح کی ساری توانائی جو موٹر کھینچ لیتی ہے، وہ جنسی طاقت ہے انسان کی۔ جب یہ بڑک جائے، جب یہ ابھر جائے، جب یہ ابھر جائے اور اس کو تحریک کر دیا جائے، یہ باقی سارے جسم کی توانائی کھینچ لیتی ہے اور انسان کے باقی حصوں کو ناکارہ کر دیتی ہے، اور خود زیادہ قوی ہو کر پھر یہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے، عفت ختم ہو جاتی ہے، کنٹرول میں نہیں رہتا انسان۔ آج دن آپ دیکھتے ہیں جو ہوسران ہیں، شہوتران ہیں، وہ ایسے ہی ہیں کہ ان کی تمام توانائی، ذہنی توانائی، ارادی قوت، جسمانی قوت، ساری وہ جمع ہو کے سب اس جنسی رجحان کے اوپر استعمال ہو جاتی ہے، اور پھر کسی جرم سے انسان ٹلتا نہیں ہے، کسی حرام سے انسان ٹلتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تدبیر بھی ایسی ہی رکھی ہے۔ اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس کی جو گنجائش ہے اس کی توانائی کی، اس کے مطابق اس کا رائے حل بھی دیا ہے، اور رائے حل ہے نکاح۔ نکاح یعنی عورت و مرد دونوں کے اندر یہ طاقت ہے، اور دونوں نے نکاح کرنا ہے، اور نکاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ گل مل جانا ہے، انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ، نکاح ہوا ہے، عقد ہوا ہے ایگریمنٹ، لیکن ایگریمنٹ میں بہت سارے ایگریمنٹ انسان کرتا ہے۔ عقد جیسے خرید و فروخت ایک ایگریمنٹ ہے، مکان کرائے پہ لیا ایگریمنٹ ہے، گاڑی کرائے پہ لی ایگریمنٹ ہے، آپ نے کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے کوئی آرڈر لیا تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے، جو سوشل ایگریمنٹ ہیں، جو کمرشل ایگریمنٹ ہیں، بہت سارے کام جو انسان انجام دے رہا ہے وہ اسی ایگریمنٹ کے تحت ہوتے ہیں۔ نکاح بھی ایگریمنٹ سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا ایک ایگریمنٹ ہے، عقد، کہ باقی عقود کی طرح نہیں ہے۔ باقی عقود مفادات پورے کر دیتے ہیں، لیکن تعلق اتنا گہرا نہیں جوڑتے جتنا عقد نکاح ہے، نکاح کا عقد ہے۔ یعنی آپ صرف یہ ایگریمنٹ پڑھیں، اس کا ظاہری شرعی تقاضا پورا کریں، اصل جو تعلق قائم ہونا ہے وہ ان عورت اور مرد میں، شادی کرنے والوں کے درمیان ہے۔ اور یہ شادی کے درمیان اس طرح نہ ہو جیسے کلائنٹ ہے اور مثلا دکاندار کا تعلق ہے، دکاندار کے پاس کوئی آدمی خریدنے آتا ہے تو یہ قرارداد، ایگریمنٹ کوئی نہ کوئی کرتے ہیں بیچنے خریدنے کے لیے۔ اس کے بعد دکاندار اور گاہک آپس میں گل مل نہیں جاتے، بلکہ اکثر کا لڑ پڑتے ہیں آپس میں لین دین پر، اور کئی گاہک دکاندار ہیں کہ پہلی اور آخری دفعہ خریداری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے۔ ایگریمنٹ کاروباری جتنے بھی ہیں وہ طرفین، فریقین کا تعلق آپس میں اس طرح کا قائم نہیں کرتے۔ عقد نکاح بھی یہ صیغہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ صیغہ ایک شرعی فارمیلٹی ہے۔ ایجاب و قبول کے اندر کوئی ایسا معجزاتی طاقت نہیں ہے انکاح تو و قبل تو میں۔ یہ صرف ایک شرعی فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ یہ لڑکی لڑکا، یہ عورت مرد آپس میں مل سکتے ہیں، آپس میں گل مل سکتے ہیں۔ وہ چیز جو ان کو آپس میں ملاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جاتے ہیں، نکاح میں، حالت نکاح میں آ جاتے ہیں، وہ ان کی جنسی رجحان ہے ان کے اندر۔ ورنہ صرف ایگریمنٹ ہے اور کشش نہیں ہے، جنسی کشش نہیں ہے۔ جیسے زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں، خاندان دباؤ ڈال کے بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں، فارمیلٹی پوری ہو گئی، نکاح پڑھ لیا گیا، دونوں ایک گھر میں بھی رہتے ہیں لیکن اجنبی بن کر رہتے ہیں، بالکل ایک دوسرے میں گل مل نہیں گئے، دونوں کی شخصیت، اس کی شخصیت میں دوسری شخصیت نہیں گئی، اس نے اپنی شخصیت میں اس کی شخصیت کو آنے ہی نہیں دیا، روک کے رکھا ہے۔ صیغہ پڑھا گیا ہے لیکن نکاح نہیں ہے۔ نکاح سے مراد
یعنی آپس میں اس طرح گل مل کے ایک وجود واحد نہیں بنے، ایک حقیقت نہیں بنے، یہ اس طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں یہ لوگ۔ اس کو قرآن کریم نے اس بنیاد پر اس کو رکھا ہے کہ آپ نے نکاح کرنا ہے۔ نکاح میں جو چیز انسان کو اس دوسرے شخصیت کے ساتھ جوڑتی ہے اور اس کے وجود میں اور اس کی شخصیت میں انسان چلا جاتا ہے، وہ یہ توانائی ہے۔ اس توانائی کو اگر درست طریقے سے وقت کے اوپر استعمال نہ کیا جائے اور اس کو جہت نہ دی جائے، یہ اپنا راستہ خود ڈھونڈتی ہے۔ جنسی توانائی انتظار نہیں کرتی کسی کا بھی، نہ مولانا کا، نہ ماں باپ کا، نہ حلال حرام کا۔ یہ اگر پیدا ہو جائے انسان کے اندر اور بڑھ جائے، بھڑک جائے، پھر یہ اپنا راستہ خود اختیار کرتی ہے۔ اس طرح سے جیسے کہا تھا کہ یہ بہت ہیوی موٹر ہے انسان کے اندر، اور انسان کی مانوی، ظاہری، جسمانی، روحانی ساری توانائیاں یہ کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، اور انسان کو اپنے پیچھے، یعنی انسان کے وجود کے باقی حصے یہ اپنے پیچھے پیچھے لگا لیتی ہے، نکیل ڈال لیتی ہے یہ قوت۔ جیسا شیطان کے بارے میں ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے قسم کھا کے کہ میں ان بندوں کو نکیل ڈالوں گا، ان کے ناک میں نکیل ڈالوں گا اور انہیں کھینچوں گا، اور میں ان کے گلے میں پٹا ڈالوں گا اور انہیں پٹا ڈال کے کھینچوں گا اپنے پیچھے۔ یہ کنائی تعبیریں ہیں، شیطانی پاور ہے، طاقت ہے کہ وہ انسان کو نکیل بھی ڈال سکتا ہے، وہ انسان کو پٹا بھی ڈال سکتا ہے، وہ انسان کو زنجیریں بھی ڈال سکتا ہے، اور جن کو نکیلیں ڈالی جاتی ہیں انہیں کجاووں میں بٹھا کر نہیں لے جایا جاتا، انہیں گھسیٹا جاتا ہے، انہیں ہانکا جاتا ہے، انہیں کھینچا جاتا ہے۔ تو شیطان کا یہ کہنا ہے کہ میں احتناق کروں گا، ان کے گلے میں پٹا ڈالوں گا، میں انہیں نکیلیں ڈالوں گا اور پھر میں انہیں کھینچوں گا۔ وہ شیطان جو نکیل ڈالتا ہے، پٹے ڈالتا ہے انسان کی سارے وجود کو، اور الگ الگ، مثلا انسان کی عقل کو پٹا ڈال دیتا ہے، نکیل ڈال دیتا ہے اور گھسیٹتا ہے۔ عقل انسانی کو کون گھسیٹ سکتا ہے؟ شہوت۔ اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو عقل انسانی کو نکیل ڈال سکے، عقل انسانی کو پٹا ڈال سکے۔ عقل بہت طاقتور چیز ہے، لیکن شہوت اس کو اسیر کر لیتی ہے، اس کو اپنا گرفتار کر لیتی ہے۔ انسان کی بصیرت، انسان کی فراست، انسان کی ذہنی توانائیاں، انسان کے دل، انسان کا دماغ، انسان کی تمام بصارت اور حواس، یہ سب کی سب اسیر ہو جاتی ہیں شہوت کے، کیونکہ یہ بہت ہیوی موٹر ہے یہ۔ اس لیے اس موٹر کو، اس توانائی کو اپنا میدان ملنا چاہیے، اور وہ میدان اگر آپ اس سے پہلے کہ یہ خرابی مچائے، اس سے پہلے کہ آپ کی عقل پر اثر انداز ہو جائے، آپ کی بصارت پر، آپ کی بصیرت پر، آپ کے جذبات پر، آپ کے احساسات پر، آپ کے اعصاب پر سوار ہو جائے اور انسان کو ہر طرف لے کے جائے، اس سے پہلے اس کو جو تدبیر اللہ نے بتائی ہے اس تدبیر میں اس کو جکڑ دیں، اس تدبیر میں لے آئیں اس کو، اور وہ ہے تدبیر نکاح۔ نکاح میں جب یہ آ جاتی ہے، یعنی اس کا رائے حل اور اس کا ہدایت اور اس کی تدبیر ہے ہی نکاح ہے۔ جنسی توانائی کا کوئی اور رائے حل نہیں سوائے نکاح کے۔ اس کو فوراً نکاح کے تدبیر میں لے آؤ، نکاح کے ضابطے میں لے آؤ اس کو، اور نکاح کے عمل میں اس کو شامل کر دو، یا نکاح کے حوالے کر دو اس کو۔ پھر یہ نکاح میں چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اور ان کے اندر کوئی حجاب نہیں ہے میاں بیوی کا آپس میں، اس لیے یہ توانائی اس نکاح کی حالت میں تسکین پا سکتی ہے، اور نکاح کی حالت میں یہ بہت مثبت اثرات آپ نے چھوڑ دیتی ہے۔ ایک اثر اس کا یہ ہے، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ نکاح سے آدھا دین انسان کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح حفاظت ہے، نکاح سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ نہ آدھا نہیں بلکہ 2/3 دین آپ کا نکاح سے محفوظ ہوتا ہے۔
اور 1/3 آپ کا عبادتوں سے اور باقی ریاضتوں سے تکمیل ہوتا ہے۔ اب یہ بہت گہری بات ہے کہ 2/7 دین نکاح کے ذریعے یا آدھا دین نکاح کے ذریعے کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نکاح وہ توانائی ہے یا نکاح وہ تدبیر ہے جو اس ہیوی موٹر کو پوری سپلائی دیتا ہے، اور یہ موٹر پھر دوسرے حصوں کے، باقی جسم کے اور روح کے اور نفس کے باقی حصوں کو متاثر نہیں کرتی۔ اگر نکاح ہو جائے تو نکاح کے ذریعے سے اب آپ کی جو جنسی توانائی ہے جو بہت بھرپور ہے، یہ عقل کو اسیر نہیں بنائے گی، عقل کو آزاد چھوڑے گی کہ مجھے تیری اب ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے فراست کو، آپ کی ذہن کو، آپ کی ذہانت کو، آپ کی فطانت کو، آپ کی خلاقیت کو کسی چیز کو اس نے ڈسٹرب نہیں کیا ہوا، کیونکہ اسے اپنا رائے حل مل گیا ہے۔ لیکن اگر نہیں کیا آپ نے، تو آپ پرانے دور میں جب موبائل نہیں تھے تو یہ ہاسٹلوں کے لڑکے رات بھر کتاب کھول کے مطالعہ کرتے تھے۔ اس کتاب کے اندر کوئی ناول پڑا ہوتا تھا، کتاب کے اندر تصویر لگی ہوتی تھی۔ ابھی موبائل ہوتا ہے کہ بظاہر انہوں نے ماں باپ نے کمرہ الگ کر کے دیا ہوا ہے، بچے کے امتحان کے دن پڑھ رہا ہے اور بچے نے بستر میں ہی موبائل اپنا لگایا ہوا ہے، کتاب کے اندر موبائل رکھا ہوا ہے اور امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ توانائی اس کے اندر، اس کی اوقات، اس کی ہر چیز کو اس نے کھینچا ہوا ہے، اپنی طرف مبذول کیا ہوا ہے کہ میرے رائے حل، میری مشکل حل کرو۔ یعنی یہ توانائی عقل کو کہتی ہے کہ اپنا پڑھائی چھوڑو، میری مشکل حل کرو، مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ اسی طرح ارادے کو اپنی طرف اس نے لگایا ہوا ہے، شوق کو اپنی طرف لگایا ہوا ہے، ذہانت کو اپنی طرف لگایا ہوا ہے، انٹیلیجنس کو اپنی طرف لگایا ہوا ہے۔ آپ کے اندر بھرپور طاقتیں، توانائیاں ہیں، لیکن یہ ساری اس میں مصروف ہیں۔ اس موٹر نے ساری توانائیاں کھینچ لی ہیں۔ آدھا دین کیسے بچتا ہے کہ اگر وقت کے اوپر انسان نکاح کر لے تو باقی تمام انسانی صلاحیتوں کو اپنا میدان آزادی سے مل جاتا ہے۔ آزادی سے وہ اپنی تکمیل کریں، پرورش کریں، وہ رشد کریں، وہ کمال تک پہنچیں۔ اب بعض لوگ ہیں نکاح نہیں کرتے، نکاح شرعی نہیں کرتے، جیسے فاسق فاجر لوگ ہیں۔ عموماً یہ چونکہ ان کے آگے حجاب بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ جو مثلا زندگی کے کسی میدان میں یہ پہلا نکاح کی ضرورت غیر شرعی طریقے سے پوری کرتے ہیں۔ یہ جو بالکل مطمئن جوان نظر آتے ہیں نا ہمیں، کہ جو شادی کا نام نہیں لیتے اور باقی بھی کام بڑی سنجیدگی سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی الجھن بھی نہیں ہوتی، کوئی چڑچڑا پن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پریشر میں بھی نہیں ہے، چونکہ پریشر نکال لیتے ہیں یہ اپنا۔ ان کے پاس راستے ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کے بہت سارے راستے انہوں نے نکال لیے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ یہ عفت کے ساتھ پھر تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ عفت روکنا ہے، اس توانائی کو روکنے کا نام ہے کہ ظاہر نہ کرو، لیکن اصل نکاح ہے جس میں یہ توانائی مصرف ہو، جس میں استعمال ہو یہ توانائی۔ یہ توانائی جمع ہو خرابی کرتی ہے، دھماکہ کرے گی۔ یہ توانائی جمع نہیں ہونی چاہیے، اس کو نکاسی ملنی چاہیے، اس کو آؤٹ پٹ ملنا چاہیے، تاکہ انسان کا باقی نظام زندگی آسودگی کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے۔ لہٰذا عبادتیں بھی نہیں ہوتی اگر اس دباؤ میں انسان ہو، اور ریاضتیں بھی نہیں ہوتی، تعلیم بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہوتے ہیں مثلا آئے دن قوم لوط والے اعمال آپ کو مدرسوں میں، مذہبی لوگوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ جو بظاہر، اب چرچ میں بھی ایسا ہی ہے، یہ جو بظاہر بڑے پارسا بنے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں بڑے نارسا ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی ہے جہاں پر انہیں دینی الہی طریقہ نہیں عمل کرنے دیا گیا، اعمال نہیں کر سکے، تو یہ پھر اپنے چور راستوں سے اس توانائی کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے نا۔ جب نہیں پکڑے جاتے تو بھی یقین رکھو کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس جگہ پر آپ نے دین خدا کو کراس کیا، بائی پاس کیا،
وہاں پر فسق و فجور آ کر اس کی جگہ ضرور لے لیتا ہے، اور اس کی تباہی پھر صرف ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پردے پڑے رہیں، باقی کام سارے کرتے رہیں، لیکن پردے پڑے رہیں، کھل کے کوئی کام نہ ہو۔ نہ، پردوں کے نیچے بھی اگر شہوت رانی، ہوس رانی چھپ کے کی جائے تو بھی اتنی ہی تباہ کن ہے جتنی کھل کے کرنے میں تباہی ہے۔ اس تباہی سے بچانے کے لیے قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو مقرر فرمایا ہے، اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ نکاح میری سنت ہے، اور نکاح دین کی بقا اور انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر نہیں کرو گے نکاح، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاشرہ قوم لوط والا معاشرہ نہیں ہے۔ قوم لوط اور اس سے بھی بدتر بہت بری مثالیں بھی موجود ہیں، آج کی نسل کی بری مثالیں موجود ہیں، جو روزانہ کچھ خبروں میں آ جاتی ہیں اور کچھ خبروں میں نہیں آتی ہیں۔ جتنی بربادی اس پہلو سے پیدا ہو گئی ہے، آج بھی اگر ہوشیار ہو کے اس کو سمیٹا جائے تو کئی سال لگیں گے اس معاشرے کی تباہی کو صاف کرنے میں، تطہیر میں، لیکن ابھی تو توجہ بھی نہیں ہے، ابھی تو ہمیں اس المیہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے، اور فساد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو سرایت کر کے حساس مراحل تک یا حساس تہ تک پہنچا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام جوانوں کو، تمام مومنین و مومنات کو پروردگار عفت و تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین خصوصاً جوانان جن کی ازدواج اور نکاح کی راہ میں کوئی رکاوٹیں ہیں، پروردگاروں نے برطرف فرمائے اور اپنے خزائن غیبیہ سے ان کی مدد فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔